پہلی بار لا الہ الا اللہ کے بعد وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کے کلمات لائے گئے ہیں۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار دو ارکان پر قائم ہوتا ہے، نفی اور اثبات۔ پس نفی لا الہ، یہ الفاظ وحدہ لا شریک لہ میں وحدہ وہ اکیلا ہے میں اس بات کی تاکید ہے، اور لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں میں نفی کی تاکید ہے۔ پس اسے لا الہ الا اللہ کے بعد لائے ہیں تاکہ اس توحید کی تاکید ہو جائے جس پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد توحید کی براہین و دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنی بادشاہی میں بھی اکیلا ہے اور اس کی تدبیر کرنے میں بھی اکیلا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بجا لانے اور دین کو اس کے لیے خالص کرنے کی دلیل ہے۔ دوسری بار لا الہ الا اللہ کے بعد فرمایا، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فرمانا کہ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، یہی تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ پس اس پر اس کے معانی و مدلول کا عطف اس کے اہتمام کے لیے کیا گیا ہے، جو اس موقع پر اس کلمہ کے عظیم مدلول پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کہ بے شک یہ کلمہ اس وقت فائدہ دے گا جب اس کے مدلول کے حقائق کو پورا کیا جائے، نہ کہ صرف زبان سے اس کا اقرار کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد توحید کی براہین و دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا فضل اور ثنا حسن ہے۔ یعنی جیسے وہ نعمتیں انعام کرنے میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی وہ فضل و احسان میں بھی اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں، اور وہی اکیلا ہر اچھی تعریف اور ثناء حسن کا عظیم الشان صفات اور اسماء حسنہ کا مالک ہے۔ یہ اس کی توحید کے دلائل ہیں جو عبادت میں اس کی انفرادیت توحید بجا لانے کو واجب کرتے ہیں۔ اسی کی ساری نعمتیں ہیں، اسی کا فضل و ثنا حسن ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ تیسری بار لا الہ الا اللہ کے بعد فرمایا، مخلصین لہ الدین، ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کلمہ توحید ہی کلمہ اخلاص ہے، یعنی دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ پس جب ہم اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو جس اخلاص پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے، اس پر اپنے دلوں سے عقیدہ اور یقین بھی رکھتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے ہی ہم سچے مومن ہو سکتے ہیں۔ اس کلمہ میں جو مسلمانوں کے لیے ہر نماز کے بعد بطور ذکر کے دہرانا مشروع کیا گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مدلول بھی پایا جاتا ہے اور اس کے معنی کی تاکید بھی ملتی ہے، اور اس مدلول کی تحقیق بھی ہے جس پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ایک جامع تعریف ان تینوں اذکار کی روشنی میں بطور خلاصہ کے نکال لائے جو کہ نماز کے بعد کہنے مشروع ہے، تو وہ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں، اور وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے،
اور دین کو اس کے لیے خالص کر دے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی سب سے زیادہ جامع، خوبصورت اور مکمل تعریف اور معنی ہے۔ خلاصہ کلام، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ صرف زبانی الفاظ و کلام نہیں، اور نہ ہی صرف ایسا کلام ہے جو بعض متعین اوقات یا حالات میں پڑھا جاتا ہے، بلکہ یہ اذکار انسان کی توحید کی تجدید سے عبارت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کی توثیق ہے کہ اس کی توحید کے حقائق بجا لائیں گے اور دین کو اس کے لیے خالص کریں گے۔ بس مسلمان اپنی صبح و شام میں یہ کلمات پڑھتا ہے، اور اپنی نمازوں میں بھی، اور چلنے پھرنے میں بھی، اور دیگر تمام تر امور میں بھی، وہ توحید کے عہد نامے اور اس عظیم میثاق کی تجدید کرتا ہے کہ انسان دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے گا، اور خضوع و ذلت و انکساری کے ساتھ صرف اپنے رب کی عبادت بجا لائے گا۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی سے سوال کرے، نہ کسی سے مشکل کشائی چاہے، نہ ہی اللہ کے بغیر کسی پر توکل کرے، اور نہ ہی عبادت کے کاموں میں سے کوئی کام کسی غیر اللہ کے لیے بجا لائے۔ بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو اس عظیم مقصد کو نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے وقت انگلی اٹھاتے ہیں، مگر انہیں اس کلمہ کے مدلول کا پتہ نہیں ہوتا، اسی لیے آپ اس انسان کو کچھ دیر بعد دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلائے کہہ رہا ہوتا ہے یا فلاں مدد۔ بس یہ اس بندہ کے قول اور فعل کے مابین واضح اور کھلا ہوا تضاد اور تناقض ہے، کیونکہ وہ اس دعا میں غیر اللہ کو پکارتا ہے، اور جب کلمہ اس نے پڑھا تو اس کے معنی کو سمجھ کر یاد نہیں رکھ سکا، اور نہ ہی اسے یہ پتہ ہے کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت میں اس کے لیے اخلاص پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کہ عاجزی و انکساری، ذلت اور خضوع، دعا اور امید صرف ایک اللہ سے ہونی چاہیے۔ دعا سب سے بڑی عبادت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دعا ہی عبادت ہے، اور پھر یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ مجھے ایک بڑے فاضل آدمی نے بتایا، اور مجھے اس واقعہ سے بڑا دکھ ہوا۔ کہا، میں نے سنا کہ ایک آدمی سجدے میں کہہ رہا تھا، یا فلاں مدد، حالانکہ اس نے ابھی سورۃ فاتحہ میں پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ اس انسان کے اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے مابین عہد ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے گا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگے گا، اور غیر اللہ سے سوال نہیں کرے گا، صرف اللہ پر توکل کرے گا۔ پھر اسی نماز میں سجدہ کی حالت میں کہتا ہے، اے فلاں مدد۔ تو وہ عہد کہاں گیا جو اس نے حالت قیام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ ترجمہ، جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اگر مدد طلب کرو تو صرف اسی سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچائے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے،
مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ خلاصے کلام: بے شک کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ ہے اور توحید ہی اس کلمہ کا مدلول ہے۔ اس کا مطلب ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، صرف ایک اللہ کے لیے تذلل اور خضوع، دعا اور امید اور خوف اور ذبح و نظر و نیاز اور دیگر ہر طرح کی عبادات، جیسے کہ شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے۔ دعا اور امید اور خوف اور ذبح و نظر و نیاز اور دیگر ہر طرح کی عبادات، جیسے کہ شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے۔ لہذا تمام عبادتیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ صرف اللہ واحد کے لیے خالص کرنا واجب ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا ایک معمولی حصہ بھی کرنا جائز نہیں، کیونکہ جو کوئی ان میں سے کوئی ایک عبادت بھی کسی غیر اللہ کے لیے بجا لاتا ہے تو ایسا کرنے سے توحید میں نقض واقع ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس کا شمار مشرکین میں سے ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر آپ نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور ضرور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ فرمان الہی لا یحبطن عملک، ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہاں پر عمل مفرد مضاف ہے، اور اہل علم کے ہاں قاعدہ ہے کہ مفرد مضاف عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ لا یحبطن عملک یعنی آپ کے تمام اعمال، نماز، روزہ، حج، صدقہ، نیکی و بلائی، صلہ رحمی وغیرہ سبھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو اس کے جملہ حقوق میں سے کسی ایک حق میں شریک ٹھہرائے گا تو یہ سبھی اعمال باطل قرار پائیں گے۔ مثلاً وہ غیر اللہ کو پکارے، اس سے مشکل کشائی چاہے، یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یا غیر اللہ کے لیے نظر مانے، یا عبادت کے کاموں میں سے کوئی ایک کام کسی غیر اللہ کے لیے بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ فرما دے، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہاں کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ توحید اسماء و صفات: شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، توحید اسماء و صفات قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور انہیں صرف ایک اللہ کے لیے اس کے شان ثابت کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کی توحید بجا لائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کو ایسے ہی ثابت مانیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیے ہیں، کیونکہ ان اسماء و صفات کی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت ان کے رب سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اختصاص کا تقاضا کرتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے
تو اللہ کے لیے اس کی مانند نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم اللہ کے لیے جان بوجھ کر شریک برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ سورۃ البقرہ۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام اور عالی شان صفات ہیں، انہیں ایسے ہی ثابت مانا جائے جیسے ان کا ورود ہوا ہے، اور ان پر ایسے ہی ایمان رکھا جائے جیسے یہ کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہے۔ اس باب میں ہم قرآن اور حدیث سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے وہ اوصاف بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیے ہیں، ہم ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ تحریف و تعطیل سے برات۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بائے طور کہ ان اسماء و صفات کے معنی میں کوئی تحریف نہ کی جائے، انہیں بے معنی نہ کیا جائے، ان میں اللہ کے لیے کیفیت نہ بیان کی جائے اور نہ ہی مخلوق سے تشبیہ دی جائے۔ ان چار امور سے شیخ رحمۃ اللہ نے خبردار کیا ہے، اور بے شک واجب یہ ہوتا ہے کہ ان اسماء و صفات کو ثابت مانا جائے، اور ساتھ ہی ان چار امور میں سے کسی ایک تحریف، تعطیل، تکییف یا تمثیل میں واقع ہونے سے انتہائی بچ کر رہے، اس لیے کہ یہ چاروں امور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد شمار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے سب نام ہی اچھے ہیں، تو اس کو ان ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دھمکی اور وعید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد کا شکار ہوتے ہیں۔ الحاد کے بہت سارے طریقے اور متعدد راستے ہیں، لیکن الحاد ان تمام امور کا جامع وصف ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں تحریف کا الحاد ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بیانی کیفیت کے الحاد کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تمثیل اور کچھ لوگ تعطیل کے الحاد کا شکار ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان تمام امور سے بہت سخت اجتناب کرے۔ شیخ رحمۃ اللہ کا فرمان بغیر تحریف کے، یعنی ان اسماء و صفات میں تحریف نہ کی جائے، بھلے یہ تحریف لفظی ہو یا معنوی۔ الفاظ میں تحریف کے ان اسماء میں کوئی حرف زیادہ یا کم کر دیا جائے یا اعراب کو بدلا جائے تاکہ معنی بدل جائے، اور معنوی تحریف یہ ہے کہ کسی ایک لفظ کو کسی دوسرے لفظ کا مدلول دیا جائے تاکہ معنی تبدیل ہو جائے۔ شیخ رحمۃ اللہ کا فرمان بغیر تعطیل کے، یعنی نہ ہی ان کا انکار کیا جائے اور نہ ہی انہیں جھٹلایا جائے اور ثبوت کا انکار کیا جائے۔ تعطیل کا معنی نفی، انکار کرنا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ کا فرمان بغیر تکییف کے، کیفیت بیان کرنے کے، یعنی ان کی کیفیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مغز نہیں کھپانی چاہیے۔ یہ نہ کہا جائے کہ وہ کیسے مستوی ہوا اور کیسے نزول کرتا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی سماعت کیسی ہے۔ یہ تمام باطل سوالات ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کی خبر تو دی ہے، مگر ان کی کیفیت نہیں بتائی۔ پس جس چیز کی خبر ہمیں دی ہے ہم اسے ثابت مانتے ہیں، اور جس کی خبر نہیں دی گئی ہم اس میں غور و خوض نہیں کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں استوا معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول ہے، یعنی ہم اسے نہیں جانتے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کیفیت غیر معقول ہے، یعنی ہم عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ شیخ رحمۃ اللہ کا فرمان بغیر تمثیل کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی ایک صفت کی مخلوق کی صفت کے ساتھ مثال بیان نہیں کر سکتے۔
یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی سماعت ایسے ہی ہے جیسے ہماری سماعت، یا اللہ تعالیٰ کی بصارت ایسے ہے جیسے ہماری بصارت۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ایسی باتوں سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں بیان کرنا کفر ہے، اور یہ مثالیں دینے والا کافر ہے۔ اور جو کوئی یہ کہے اس کے معبود کا ہاتھ ایسے ہی ہے جیسے اس کا ہاتھ، اور اس کی سماعت ایسے ہے جیسے اس کی سماعت، اور اس کی بصارت ایسے ہے جیسے اس کی بصارت، تو ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتا، جیسے کہ سلف صالحین کا فرمان ہے، مثالیں بیان کرنے والا بتوں کا پجاری ہے۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ۔ اس لیے کہ ہمارے رب تعالیٰ کی صفات ایسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے مانند کوئی چیز نہیں، اور نہ ہی اسماء و صفات میں کسی چیز سے اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثال مخلوقی صفات سے بیان کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور اس کی اسماء و صفات میں الحاد ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بلند اور پاک اور بلند و بالا ہے۔ تفسیر سورہ اخلاص۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ شرح، یعنی اس صورت پر عمل کرتے ہوئے ان صفات کو ثابت مانتے ہیں۔ اس صورت کا نام اخلاص ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے لیے خالص کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہنے والا کہے اللہ تعالیٰ کون ہے، تو جواب دینے کے لیے کافی اور شافی جواب اس صورت میں حاضر ہے، جس میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس صورت کی کیا ہی بڑی شان ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی کے واقعہ میں ہے، وہ ہر رکعت قل هو اللہ احد پڑھا کرتا تھا۔ اس سے دیگر ساتھی صحابہ کو اشکال پیش آیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ یہ طرز عمل کیوں اختیار کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا عزیز رکھتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہے۔ بخاری مسلم بروایت حضرت عائشہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے تمہاری اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، ترمذی۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سماعت و بصارت ثابت کی ہے اور اس سے قبل اپنی مماثلت کی نفی کی ہے۔ پس یہ آیت دلیل ہے کہ صفات کو ثابت ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی، اور کوئی بھی چیز اپنی ذات و صفات اور افعال میں اللہ تعالیٰ سے مشابہت نہیں رکھتی۔ توحید اسماء و صفات دو ارکان پر قائم ہوتی ہے، جو کہ اس آیت اور سورۃ اخلاص میں جمع ہے، اور وہ ہے بغیر تعطیل کے تنزیہ اور بغیر تمثیل کے اثبات۔ پس جو کوئی ان اسماء و صفات میں سے کسی ایک چیز کا انکار اور نفی کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور ایسے ہی جو کوئی ان کی کیفیت بیان کرے یا مخلوق کی صفات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بلند و بالا ہیں جو کچھ یہ ظالم کہتے ہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے توحید کی 3 اقسام کے بجائے صرف 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور توحید اسماء و صفات کو توحید ربوبیت میں داخل کر دیا ہے، اس اعتبار سے کہ یہ دونوں اقسام توحید عملی میں شامل ہے،
اور فرمایا اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس کی منتہا ایک ہے، کیونکہ دونوں تقسیم کی صورت میں مقصود واضح ہے۔ جب ہمیں یہ علم ہو گیا کہ توحید کی 3 اقسام ہیں تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان 3 میں سے ہر ایک قسم کی کچھ ضد اور الٹ بھی ہوتی ہے جس کی موجودگی میں توحید کی نفی ہوتی ہے۔ جب ہمیں علم ہو گیا کہ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ ربوبیت تخلیق، رزق، رسائی، زندگی اور موت کی عطا، تدبیر اور امور اور کائنات میں تصرف میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور یکتا ماننا، اور اس کی ضد یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی ایک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے خصائص میں سے کسی خصوصیت کو تسلیم کرنا، مثلاً مخلوق میں سے کسی ایک کو خالق ماننا یا اس کے لیے کائنات میں تصرف اور تدبیر کو تسلیم کرنا۔ پس جس کے ہاں ان میں سے کوئی بات پائی گئی اس نے توحید کے مخالف کام کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کامل ربوبیت کا منکر ٹھہرا۔ کوئی انسان اس وقت تک ربوبیت میں موحد نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں یکتا نہ مان لے اور اس میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ جب ہمیں توحید اسماء و صفات کا علم ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کی اثبات اور اس سے ہر قسم کے نقص اور عیب کی نفی پر قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ اور پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور اس توحید کی ضد ان چیزوں کا انکار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے، یا کسی ایسی چیز کو ثابت کرنا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے۔ پس جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایسی چیز کو ثابت مانتا ہے جس کی اس نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، یا پھر ایسی چیز کی نفی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے، تو وہ توحید اسماء و صفات کے مخالف امور میں واقع ہوا۔